الاسر کو اقبال کے ساتھ ریلیٹ کرنے کا جو خاص مقصد ہے اور جو یقیناً میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ الاسر بھی آپ کو اصل میں اس خسارے سے نکالنے کی بات کرتی ہے جس کے اندر سارے کے سارا زمانے کی قسم کھا کے اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ میں سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ دوسری سائڈ پہ اقبال بھی آپ کو جو آسمان کی وسعتیں ہیں ان کے اندر اڑنے کی آپ کو تلقین بھی کرتا ہے، تجویز بھی کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو شاہین ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں اس شاہین کی خصوصیات ہوں گی کیا، اور یہ جو خودی ہے اس کو خالد صاحب نے بہت زبردست طریقے سے میں بہت ساری نئی باتیں جو ہے خالد بھائی آپ کی بات سے مجھے سمجھ میں آئی۔ میں آج صبح سوچ رہا تھا کہ یہ ہم نے خودی کو خود ہی بنا دیا، ہمیں لگا کہ یہ خود ہی کو بلند کرنا ہے، خود ہی کو بلند نہیں کرنا۔ تو خود ہی کو بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ایک انڈیویجول یہ سوچتا ہے کہ میں نے دوسرے لوگوں سے جڑنا نہیں ہے، کمیونٹی کو اوپر لے کے نہیں جانا، بلکہ طاہر باجوہ ایسے طاہر باجوہ اوپر جائے گا، وہ امیر آدمی بن جائے گا، اس کے پاس گاڑیاں ہوں گی، بنگلے ہوں گے، اس کے پاس ایسیٹس ہوں گے، اس کے پاس طاقت ہوگی۔ تو جب آپ خود ہی کی بات کرتے ہیں تو خود ہی اصل میں انکلوسیوٹی کی بات کرتی ہے کہ آپ کام تو خود ہی کریں گے، آپ نے ہی کرنا ہے، لیکن آپ نے دوسرے لوگوں کو اس میں ساتھ شامل کرنا ہے۔ تو یہ ایک نئی جہد ہے جو میں صرف خالد صاحب کی بات سے میرے ذہن میں آئی۔ ہم نے اس کے اوپر مکالمہ کرنا ہے اور مکالمے کے اندر آپ لوگوں کو شامل کرنا ہے۔ یہ جو 5-5, 7-7, 8-8 منٹ تھے جو ہم نے ایلوکیٹ کیے تھے، یہ 2 لوگ ہی پینل کے اوپر اور لوگ ہیں جنہوں نے بات کرنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بھوک لگ گئی ہے تو ہم نے سادہ سے آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے، ہم وہ کھانا کھا لیں گے، نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے۔ یہ 2 جو پینلسٹ ہیں جب یہ بات کر لیں گے تو ہم نے آپس میں ڈسکشن رکھی ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو بھی شامل کریں گے، اور آپ لوگوں کو شامل کرنے کا جو اصل مقصد تھا، یہ جو لوگ آپ کو بہت کم نظر آ رہے ہیں یہ میری سوچ کی وجہ سے، کیونکہ میں نے باقاعدہ یہ انسٹرکشن دی تھی کہ ایسے لوگوں کو صرف بلانا ہے، کرسیاں نہیں آپ نے بھرنی، ایسے لوگوں کو بلانا ہے جن کو پتہ ہو کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، خود جو ہے اپیرنٹلی صحیح لیکن ہمیں پتہ ہو کہ یہ صاف ستھرے لوگ ہیں، اور اس بات کا مقصد بھی سمجھیں گے اس سنجیدہ ڈسکشن کو کیوں ہم نے انیشیٹ کیا یہاں سے، سانگڑ سے، اس پلیٹ فارم سے۔ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ اس سوال کے جواب میں اپنا بھی جو رائے ہے وہ ہمیں دیں گے، بلکہ ہمیں رہنمائی دیں گے کہ کہاں پہ ہم لوگ کس طرح سے کیا تبدیلی کریں کہ جو اصل مقصد ہے اس کی طرف بڑھ سکے۔ اصل مقصد ایک ہی ہے کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ 76 سال سے یہ شاہین کے صرف اور صرف قصے سن رہے ہیں، اور خود ہی کے جتنے بھی اشعار تھے، جب میں چھوٹا تھا تو ہم لوگ اسکولوں کے اندر بھی یہ بات سنتے رہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیوں ہم پہلی دوسری تیسری کے بچوں کو خود ہی پڑھا نہیں رہے، سکھا نہیں رہے، اور وہ میں نے اور آپ نے اپنی ذات سے کیوں نہیں ایسا کوئی کام کیا کہ جس سے ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم سمپلیفائی کر کے بتا سکتے کہ بھائی خود ہی یہ ہوتی ہے، یہ جو نواز صاحب نے کیا ہے نا یہ ہے خود ہی، اور جو شاہین ہوتا ہے یہ بھٹی صاحب جو کر رہے ہیں نا یہ ہے شاہین۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ ایگزامپل سانگڑ سے اٹھائیں آپ لوگوں میں سے، اور میں کیونکہ یقین رکھنے والا آدمی ہوں جس ایمان کی سورہ سب بات کرتی ہے، میں اس کو ایمان بہت عرصہ پہلے لے کے آیا تھا۔ بانو قدسیہ کی کتاب ہے، راجہ گت جن لوگوں نے پڑھی ہو، میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ 94 جو ہے وہ میری پیک کا دور تھا، اور یہ میرے اریسٹ سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے وہ کتاب پڑھی اور میں نے جس دن کتاب پڑھی اسی دن فیصلہ کیا کہ زندگی کے اندر کبھی حرام نہیں کماؤں، یعنی کہ صرف ایک کتاب۔ اب یہ جو مکالمہ ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو آپ کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہم تبدیل کر کے بھیجیں گے۔ اچھا وہ یقین کہاں سے آ گیا جی میرے پاس؟ کیونکہ میں سچ بول رہا ہوں، جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں۔ میں اس لیے یہاں پہ آ کے بیٹھا نہیں کہ مجھے یہ شکل آپ کو دکھانے کا شوق ہو گیا تھا، یا مجھے سانگڑ کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی انس ہے یا محبت ہے کہ میں سانگڑ کے لیے، سانگڑ کے لوگوں کے لیے، کیونکہ میں پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے گھر سے اس کا آغاز کروں، یہ ہے اس کا مقصد۔ شکریہ سر۔ میں جو ہمارے حاضرین ہیں ان کو یہ وضاحت دینا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ پروگرام آرگنائز کرنے کا سوچا گیا تو اس میں جو آپ لوگوں کو دعوت دی گئی اس میں اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ ہم تمام شعبۂ زندگی سے ایسے افراد کو جو ہیں وہ دعوت دیں جو سانگڑ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح ہم نے پینل میں بھی ان لوگوں کو دعوت دی، ہمارے زیادہ تر دوست جو پروفیسرز ہیں، تعلیم سے وابستہ ہیں،
لیکن تعلیم کے علاوہ بھی وہ جو معاشرے میں اپنا کردار ہے وہ مثبت انداز میں ادا کر رہے ہیں مختلف فیلڈس کے اندر. تو اس طرح موضوعات بھی الگ ہیں. اس میں یہ بات ڈالیں نا کہ یہ جو موضوعات ہیں، یعنی کہ مجھے اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ سانگڑ اتنا بڑا شہر ہے، ان موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہے. یہ ہمیں کون سی ایسی سائنس جو ہے وہ لکھتی ہے کہ جس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا آپ میں انٹرسٹ نہیں ہوتا یا آپ کے پاس علم نہیں ہوتا. تیسری تو کوئی بات بھی نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم اپنے آپ کو احساس دلائیں کہ ہم کن کاموں کے اندر پڑھتے ہیں، جن کاموں کے اندر جانا تھا ان کے اندر گئے نہیں. اور بچوں کے لیے خواب یہ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں انگریزی پڑھیں گے تو شاید شاہین بن جائیں گے. انگریزی ایک زبان ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، ہمیں چاہیے، اس کا لٹریچر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے چاہیے. لیکن شاہین وہ بنے گا جس کو اپنی ذات کے اوپر اللہ پاک کی ذات کے بعد سب سے زیادہ یقین. آپ کے انٹرسٹ کو تھوڑا سا بڑھانے کے لیے بتا دوں کہ طاہر صاحب کی یہ سوچ تھی کہ یار کل جو دوست آئیں گے، اگرچہ مہمان زیادہ انوائٹڈ تھے لیکن موسم کی خرابی کی باعث بھی کچھ وجوہات ایسی بنی کہ پریشانی ہوئی، راستے ٹھیک نہیں ہیں، کچھ دور سے بھی مہمانوں نے آنا تھا. لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ اس تمام مجلس کے بعد اگر چند دوست بھی ایسے ہو جائیں جن کا نظریہ تبدیل ہو کہ ہم نے گھر بیٹھ کے چیزوں کو اچھا یا برا نہیں کہنا بلکہ عملی کام کرنے ہیں اور عملی زندگی میں سامنے آنا ہے. اسی سلسلے میں ہمارے سانگڑ کے ایک اور بیٹے، سانگڑ کے نوجوان ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں. اس سے پہلے کہ ان کا میں تعارف کرواؤں، ان کے موضوع کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں. ان کا موضوع ہے تعلیم کے میدان میں نوجوانوں کے لیے مواقع. یعنی سانگڑ میں رہتے ہوئے ہم تعلیم کے میدان میں جو ہمارے نوجوان ہیں، آنے والی نسل ہے، ان کے لیے مواقع کیا ہیں اور ان کے لیے چیلنجز کیا ہیں. ان کے تعارف کے لیے اتنا کہنا چاہوں گا، پروفیسر ہیں، شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، ایم فل کیا ہوا ہے کیمسٹری کے اندر، اور اپنی کیمسٹری کے ایم فل کے دوران جو ان کا موضوع تھا وہ بھی سانگڑ سے ریلیٹڈ تھا. ریسرچ تھی ان کی گراؤنڈ واٹر آف ڈسٹرکٹ سانگڑ. سانگڑ کے جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کی کیا سچویشن ہے اس کے بارے میں انہوں نے ریسرچ کی. اس کے علاوہ ایم اے ہیں، ایم ایڈ ہیں، اور اس کے علاوہ کیونکہ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں تو یقیناً اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹ ان کو تعلیم دی، اچھے استاد مانے جاتے ہیں. میں نہ بھی تعارف کرواؤں تو آپ کے سامنے موجود ہیں تو زیادہ تر افراد ان کو جانتے ہیں. سر کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، سجدوں سے تیرا کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. انتہائی معزز شخصیت، ہمارے دوست، ہمارے بھائی پروفیسر قیوم لینڈر صاحب سے دعوت دوں گا تو آئیں اپنے خیالات کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیلو تو جو نام باجب اوڈی ماں، ریے تھمبے ریے تھونیے تو چھپر تو چھام، کڈاڑو کہاں تو کھے معلوم سب. محترم سائیں طاہر باجوہ صاحب، نواز علی کمبر صاحب، صادق خاسکیلی صاحب، سائیں ممتاز نگاری صاحب، دوسرے مہمان نگرامی، السلام علیکم. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ طویل اور وسیع موضوع ہے. ایجوکیشن از اے کیٹلسٹ فار چینج، یعنی تبدیلی کا طاقتور ذریعہ تعلیم ہے. تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا سمجھنا چاہیں گے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے، تعلیم ہے کیا. تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی کتابیں پڑھیں یا اسکولوں میں پڑھیں، ایگزام دیں، ڈگریاں لیں. یہ تعلیم کا مقصد نہیں. تعلیم کا مقصد ہے، تعلیم علم سے آیا ہے اور علم کا مطلب ہے جاننا. تعلیم کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں. ایجوکیشن از اے پروسیس فار گیٹنگ نالج، اسکلس، ویلیوز اینڈ ہیبٹس. یعنی تعلیم سے ایک تو علم میں اضافہ ہوتا ہے، اسکلس بڑھتے ہیں، عادتیں ہماری چینج ہوتی ہیں، بلیفس، عقائد جو ہیں وہ ہمارے مضبوط ہوتے ہیں.
لیکن ایک تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ فرد میں فرق کیا ہے؟ چھوٹی سی مثال، ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جو سڑک کے کنارے میں پڑا ہے، اس کو ہم کارپیٹڈ گھر کے اندر رکھیں گے یا اسٹیج پہ بچھی ہوئی یہ کارپیٹ ہے اس کے اوپر آ کے لا کے سجاوٹ کے لیے رکھیں؟ نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ فالتو ہے۔ لیکن اسی کو کسی بڑے کے پاس، کارپینٹر کے پاس لے جائیں اور اس میں سے عالیشان قسم کا صوفہ سیٹ بنا دے، اس کی رگڑائی کرے، اس میں کیلیں ٹھوکے، اس کو پالش کرے، اس کو ریفائن کرے اور اس میں سے زبردست قسم کا صوفہ سیٹ بنا دے، فرنیچر بنا دے، تو پھر اب اس کی پہچان بدل گئی۔ اب وہ لاگ آف وڈ نہیں رہا، اب وہ لکڑی کا ٹکڑا نہیں رہا، اب اس کی پہچان ہو گئی ایک صوفہ سیٹ جو قیمتی ہو گیا، اور اس کو عزت اور احترام کے ساتھ ہم کارپیٹڈ گھروں کے اندر رکھیں گے۔ تعلیم بھی اسی طرح ہے۔ تعلیم انسان کو تراشتی ہے، ذہن سازی کرتی ہے، اویئرنیس دیتی ہے، انسان کے دماغ کی جو بند کھڑکیاں ہیں، تاریخی کھڑکیاں ہیں، ان کو کھول کے ان کو روشنی سے منور کرتی ہے، اس کی سوچ بدل دیتی ہے۔ انسان اور حیوان کی سوچ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہر کوئی پاؤ آٹے کا کھاتا ہے، ہر کوئی عقل مند ہے، ہر کوئی دانا ہے۔ اپنی ذات کے لیے عقل مندی ہے، انسانیت کی عقل مندی نہیں۔ مثال کے طور پر مگرمچھ شکار کو نگل بھی رہا ہوتا ہے اور آنسو بھی ٹپکا رہا ہوتا ہے، عقل مند ہے؟ خود شکار کو ٹپک رہا ہے، آنسو بھی بہا رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مطلب ظالم خود مظلوم ہو کر پیش کر رہا ہے خود کو۔ دوسرا، جب مکان گرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے چوہے بھاگتے ہیں، عقل مند ہے، فرسٹ کلاس۔ لومڑی جو ہوتی ہے کسی اور کے دل سے بچوں کو نکال کر خود بیٹھ جاتی ہے، عقل مند ہے۔ یہ عقل مندی، یہ جبلت، یہ جانور کی ہے، یہ انسان کی نہیں۔ انسان کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے انسانی سوچ کے لیے۔ نمبر 1، سوچ عالیشان ہونی چاہیے، صحیح سوچ، صحیح فیصلہ، اس کے بعد صحیح بیان، اس کے بعد صحیح عمل۔ مثال کے طور پر میرے گھر کے سامنے ایک پبلک پارک ہے، میں رجسٹرار کے پاس گیا، میں نے کہا کہ اس میں سے 200 گز میرے والے پلاٹ میں شامل کر دیں، لین دین ہو جائے گی، آپ کا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی ہو جائے گا، واہ واہ، فرسٹ کلاس، زبردست۔ تو اوکے، ڈن ہو گیا۔ اب وقتی طور پر تو میں خوش ہو گیا کہ میں کامیاب ہو گیا، قوم کا ستیہ ناش کر دیا، پبلک پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا۔ یہ میری سراسر سوچ ہی غلط تھی۔ ایک اس شخص کو فائدہ ہوا، دوسرا عارضی طور پر مجھے فائدہ ہوا، دائمی طور پر مجھے آگے حساب کتاب دینا پڑے، لیکن وقتی طور پر میں کامیاب ہو گیا۔ پھر یعنی یہ میری جو سوچ تھی یہ اچھی نہیں تھی۔ دوسرا، میں نے اس کا بیان غلط کیا کہ یہ میرا ہے، غلط بیان۔ تیسرا، یہ میں نے جو فیصلہ لیا وہ انٹائرلی بیکار اور واہیات قسم کا، اور یہ سارے کا سارا عمل انتہائی بدبودار۔ تو انسان کی سوچ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، انسان کسی اور کے لیے سوچے، دوسروں کے لیے سوچے، باقی انسانیت کے لیے سوچے، تو یہ انسانیت والی سوچ پروان چڑھتی ہے۔ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے علم سے، تعلیم سے۔ علم اویئرنیس سے دیتا ہے۔ رومی کہتا ہے، ہر کے وہ بیدار تر پردرد تر، ہر کے وہ آگاہ تر رخزرد تر۔ جو جتنا بیدار ہے اتنا درد سے بھرا ہوا ہے، اتنا تکلیف نہیں۔ جو جتنا آگاہ ہے اتنا اس کا چہرہ لال ہے، سرخ ہے، غصے میں۔ شاہ لطیف فرماتے ہیں، الا داہی متھیاں دائیوں دکھد سر۔ عقل مند نہ بدو، عقل آئے گی پریشانی۔ پنجابی میں کہتے ہیں عقل ہے تے سوچا ہی سوچا، عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ۔ تو تعلیم جو ہے وہ عقل سکھاتی ہے۔ ایک تو شعور، اویئرنیس، دوسرا اس صحیح سوچ کے ساتھ کنٹریبیوشن کرنا، نوجوانوں کو
आगे बढ़ाना। प्लाटो, अफलातून ने एजुकेशन की जो डेफिनेशन की है उसमें इसने बताया है, एजुकेशन इज द प्रोसेस टू फील क्लियर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। सही वक्त पर, सही लम्हे पर दर्द का महसूस करना। वकार भाई के साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है और मैं खुश हो रहा हूं, मुझे तकलीफ नहीं हो रही, तो मैं एजुकेटेड नहीं। एक ब्लेंडर हो रहा है, मैं देख रहा हूं और खामोश हूं, तो मैं एजुकेटेड नहीं। सही वक्त पर तकलीफ को महसूस करना, सही वक्त पर खुशी को सेलिब्रेट करना, खुशी को भी महसूस करना कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा मोहल्ले में रहने वाला कामयाब हो गया, अचीवमेंट उसने हासिल कर ली, तो अब मुझे खुशी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं जेलस हूं, तासुब करूं कि ये आगे क्यों निकल गया। मैं अगर ब्लेंडर करके अपने किसी भाई को रिश्वत देके कामयाब कराता हूं तो उसमें मैं खुशी मना रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं एजुकेटेड नहीं, आई एम नॉट एजुकेटेड। प्लाटो ने ये डेफिनेशन, प्लाटो ने ये बता दिया। उसके बाद यानी ये तो खुद को रिफाइन करना, पॉजिटिव चेंज लाना। उसके बाद मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, चैलेंजेस होंगी, तो उन चैलेंजेस को कबूल करना, चैलेंजेस को कबूल करना जरूरी है। आप सही रास्ते पे हैं तो आपके ऊपर इल्जाम भी लगेंगे। वेद ने कहा है ना, हम पर तुम्हारे चाह का इल्जाम ही तो है, दुश्मन तो नहीं, इकराम ही तो है। कोई बच्चा है, रात दिन किताबें पढ़ रहा है, सही नवाज साहब मुसलसल का कालम लिख रहा है, तो इस पे लोग काफी बातें करेंगे, तो ये साईं के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। हम पर तुम्हारे चाह का इल्जाम ही तो है, दुश्मन तो नहीं, इकराम ही तो है। दिल मुद्दई के हर्फ निदामत से शाद है, ये जाने जा ये हर्फ तेरा नाम ही तो है। दिल नाउमीदी तो नहीं, नाकाम ही तो है। नाउमीदी कुफ्र है, नाउमीदी कुफ्र है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। गुजर जाएगी, नया सवेरा होगा, फिर रवां दवां, फिर चल पड़ेंगे, फिर स्ट्रगल करते रहेंगे। दस्ते फलक में गर्दिश तकदीर तो नहीं, तकदीर खुदा के हाथ में। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि खुदी को कर बुलंद बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। ऐसे काम करो कि तकदीर आपकी मर्जी की लिखी जाए, अल्लाह ताला सब जानता है। दस्ते फलक में गर्दिश तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिश अयाम ही तो है। आसमान को देख के हम ये बता सकते हैं कि अभी दिन है या रात है, तकदीर तो ऊपर वाले के हाथ में। तो साबित करनी बहुत जरूरी है, मुस्तकिल मिजाजी और टारगेट सिलेक्ट करना। हमारे यहाँ टारगेट्स नहीं होते, नौजवानों के कोई टारगेट्स नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। कौमों के पास ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, 4, 5, 6, 10, 20 प्लान होते। हमारे पास प्लान ए के बाद बी भी नहीं। हम सिर्फ रोते रहते हैं, स्केप बोटिंग करते हैं। ये हो गया, इस बार पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया इसलिए मैं फेल हो गया, ये स्केप बोटिंग। नाकामी कोई चीज नहीं है। स्ट्रगल करके दोबारा मेहनत करेंगे, फिर कामयाब हो जाएंगे। ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारक जाएगी। फैज ने कहा है, ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारक जाएगी। सब में न सुबह शामों की अब के भी अकारक जाएगी। खेती के कोनों खदरों में अब अपने लहू से खाद भरो, फिर मट्टी सेंचो अशकों से, फिर अगली रुख की फिक्र करो, फिर अगली रुख की फिक्र करो जब फिर एक बार उजड़ना है, दोबारा फिर उजड़ना है। तैयार रहो, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अच्छे की उम्मीद रखो लेकिन बुरे वक्त के लिए तैयार रहो। शेर
کا آخری بند میں تھوڑا بھول گیا. تو پھر اگلی عید کی فکر کرو جب پھر ایک بات بکھرنا ہے. ایک فصل پکی تو گھر پایا، جب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. تو اسے کرتے رہنا، ڈٹے رہنا، منزل طے کرنی. ہم خود تراشتے ہیں منازل کی راہ، ہم وہ نہیں جسے زمانہ بنا گیا. منازل کی راہ خود تراشی، اسٹرگل کرتے رہیں، ٹارگٹ سلیکٹ کرتے رہیں. شاہ لطیف نے فرمایا، شاہ سائیں کا رسالہ میں نے دیکھا تو تھوڑی سی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. اچھی اسرائیل سٹی جاگائی سسوئی ڈوڑائی دلیل کنو مانو موکلو. اسرائیل نے سسوئی کے آگے جگایا ہے سانس نکالنے کے لیے، اس کو کنو یاد ہے، اپنی منزل اس کو یاد ہے. منکر نکیر کے جگہ ڈٹھائیں، اگیاں ہوتی ان کا کنو پوچھائیں، ادائے تائیں کو ویو ساتھ سجن دو. مطلب جب منکر اور نکیر کو دیکھا پھر بھی اس کو کنو یاد تھا، اپنی منزل یاد تھی. ہماری نیو جنریشن کو، ہمارے نوجوانوں کو اپنی منزل یاد ہی نہیں. منزل کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. ٹارگٹ کو سلیکٹ کریں اور ٹارگٹ کی طرف چل پڑے. ثابت قدمی، مستقل مزاجی. کبیر نے کہا تال سوکھ کر پتھر بھائیو ہنس کہیں نہ جائے. کھڑا مستقل ہمارا یہ ذہن میں ہے کہ لنچ کیا جائے اور لنچ کے بعد سوال و جواب کا سیشن کر لیا جائے اگر بھوک ہو تو، ورنہ سوال و جواب کا سیشن ہم اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس محفل میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور سوال و جواب کے اس سلسلے میں آپ بھی شامل ہوں.